حفیظ صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا ہے اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے. ہم جب اس طرح خاموش رہیں گے تو آگے لوگوں کو لگے گا کہ اس کی ہر بات صحیح ہے اور ہماری کوئی بھی بات میں صداقت نہیں. حالانکہ ایسے نہیں ہے. یہ خود جو ہے مسلم لیگ کے نظریے کا نہیں ہے. یہ کسی دوسری جماعت سے آیا ہوا بندہ ہے اور ابھی یہ اس کی کوئی ذاتی پارٹی نہیں ہے. یہ میاں محمد نواز شریف کی پارٹی ہے. یہاں سے یہ کسی کو نکالے کسی کو رکھے اس کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے. یہ پارٹی جہاں تک یہ کہتا ہے کہ یہ پارٹی کے نے ہم اس سے بہت پرانے ہیں. یہ ہمارے بہت بعد میں آیا ہوا ہے. یہاں جی بی میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں 5-6 کھرب کے پروجیکٹ لگائے. بعد میں 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ اس کا اپنی سیٹ کا آپ دیکھیں نا, اس نے کتنے جابس دیے اور اس کے بعد یہاں پر اس نے اپنی ذاتی تشہیر کتنا کیا ہے. یہاں مسلم لیگ کی تشہیر اس نے نہیں کی. جو بھی پارٹی چھوڑ کے گیا ہے سارے اسی کی وجہ سے گئے. کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ نواز شریف نے کام برا کیا ہے, انہوں نے کام نہیں کیا, ہم اس وجہ سے جا رہے ہیں. جو بھی ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے گئے. جی بی کے لوگ جو ہے مسلم لیگ والے اس کو نہیں مانتے اور جو بھی بندے چلے گئے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے وہ انشاءاللہ ہم واپس لائیں گے. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ 21 اکتوبر کے بعد میاں صاحب کے آنے کے بعد میں خود آ کر گلگت میں پارٹی ری آرگنائز کروں گا. ہم اسی کے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے یہاں سے گلگت جا کے ڈائریکٹ 2-3 دنوں کے اندر کسی کو نوٹس دینا شروع کیا, کسی کو نکالنا شروع کیا اور کسی کو مطلب لینا شروع کیا. آپ لوگ خود پتہ کریں نا یہ کس گاڑی پہ تھا, وہ گاڑی کس کی ہے. وہ سفید V8 گاڑی جس پہ یہ چڑھ کے لوگوں کو ہائے بائی بائی کرتا ہے, یہ گاڑی آپ چیک کریں یہ گاڑی ہے کس کی ہے. یہ پی ٹی آئی والوں کی گاڑی ہے. یہ جو خود بیٹھا ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کی گاڑی ہے. ابھی اس کے قول و فعل میں تضاد ہے نا. ہم کہتے اس لیے ہیں کہ یہ کردار کا غازی نہیں ہے, یہ باتوں کا غازی ہے. سب سے پہلے جان باز صاحب سے اس کی ملاقات کروائی. جان باز صاحب نے اس کو حلیہ دیکھ کے کہا یار یہ تو مسلم لیگ نہیں لگتا ہے, یہ تو بڑا ایک شیطان جیسا کاری لگتا ہے. کہا مجھے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے, یہ حقیقت باتیں. کہا سب سے پہلے ٹوپی اتارو, کہا پریس کانفرنس کرواؤ. پریس کلب لے گئے, پریس کانفرنس کروایا. وہاں سے لا کے اس کو ٹکٹ بھی نہیں تھی. میاں صاحب جل وطن تھا. پھر میری اپنی ٹکٹ حلقہ 1 کی ٹکٹ, اس کو جناب ہم نے دوبارہ ڈیزائن کر کے جان باز صاحب کے سائن کے ساتھ ہم نے وہ ٹکٹ دی ہے. ہم نے کمپین چلائی باقاعدہ, اس کو جتایا. اور تم نے 5 سالوں میں کیا کیا گلگت بلتستان کے لیے؟ شہنشاہ تعمیرات. کس چیز کا شہنشاہ تعمیرات؟ شہنشاہ تعمیرات ہے نواز شریف. فنڈ اس نے دیا, ہم سب کے ڈیمانڈ پہ دیا. وہ نہیں ہے کہ حفیظ الرحمان ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حفیظ 20 سالوں سے خود ساختہ ہے, اس کے پاس نوٹیفیکیشن. ہمارے یہی چیلنج ہے بھائی, تمہارے پاس نوٹیفیکیشن ہے تو دکھاؤ. تم صدر ہی نہیں ہو, تم ہمیں کس طرح نکال سکتے ہو؟ جو آخر میں ہارتا ہے تمہیں کہتا ہے جی مجھے اس نے ہرایا. جب میں ہراتا ہوں, میں جتاتا ہوں, تو تم سے پاورفل میں ہوں گلگت بلتستان کے اندر. اور میرے آپ کی ٹی وی کی وساطت سے, آپ کے چینل کی وساطت سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں وہ اپنی پاپولرٹی اگر شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ الیکشن لڑے. 24 حلقوں میں میرا چیلنج ہے اس کو. اگر مجھے ہرایا 24 حلقوں میں تو میں زندگی بھر سیاست بس. اس نے جماعت کو ایک محلے تک لے جا کے کنفائن کیا ہوا ہے. اپنی ذاتی اس کے ان کا ری ایکشن جو اس کی بخلاہٹ آپ کے سامنے ہے. آج میں اس کو چیلنج سے کہتا ہوں, ایک دفعہ یہ وفاق کے ساتھ الیکشن کروا کے وہاں پہ یہ 3رے نمبر پہ بھی آئے تو میں عمر بھر کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا. کرنا چاہیے. فرقہ واریت کون پھیلا رہا ہے گلگت بلتستان میں؟ حفیظ الرحمان کے علاوہ اور کوئی بڑا فرقہ پرست وہاں پہ میں نہیں سمجھتا. اگر ہر کارڈ وہ استعمال کرتا ہے, وہ ایک شاطرانہ اس کا انداز ہے, تو اس سے کبھی بھی ہم متاثر نہیں ہوتے ہیں. اور نہیں انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرکزی قائدین بھی جو ہے اس سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گے. اب وہ مینڈیٹ کھو چکا ہے, عوام اس کے ساتھ نہیں ہے. عوامی لیڈر کی خوبصورتی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اس کے ساتھ عوام ہوتی ہے. آج الحمدللہ عوام اس سے کٹ چکی ہے, لہٰذا اس کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے.